بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جوان مردگی کا ثبوت دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مبشر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ انتخاب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے انصار و سہاجد بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 535 میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ سیرت اور عہد خلافت پر تبصرہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلی چیز آپ کی شجاعت ہے۔ سخت سے سخت مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی تھی۔ شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا۔ تاہم آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، صیغہ مال میں بہت سی اصلاحات کی جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ اموال کے اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے۔ خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے۔ زخمیوں کے حقوق کا خیال رکھتے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ محکمہ پولیس جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور ایک باقاعدہ پولیس کا دستہ قیام عمل میں آیا جسے شرطہ کہتے تھے۔ اس کے افسر اعلیٰ کو صاحب الشرطہ، اس کے فرائض میں امن اور جرائم کی روک تھام کے علاوہ منڈیوں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ شہادت: خارجی نہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جانبازوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی مصر کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ
تینوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار اونچا پڑا۔ عمرو بن العاص نے اس دن اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا تھا، چنانچہ ان کے بجائے وہ آدمی قتل ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود خنجر کا کاری زخم لگا، جس کے باعث حملے کے تیسرے روز رجز فرما گئے، یعنی 20 رمضان 24 رمضان کو رجز فرما گئے۔ انتقال سے پہلے تاکید کی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل کو ہی قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔